ٹنکو کی شامت، ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ ٹنکو گھر جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ تایا بھالو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہے ہیں۔ پاس ہی سبزیوں کی پڑی تھی۔ تایا بھالو کا کام جنگل میں جانوروں کو سبزی پہنچانے کا تھا۔ انہیں کافی دور سے سبزیاں لانی پڑتی تھیں، اس لیے شاید وہ تھک گئے تھے، اس لیے سوئے پڑے تھے۔ ٹنکو نے ٹوکری کی تلاشی لی تو پہلے ہی نظر میں لال لال گاجریں دکھائی دیں۔ سرخ گاجریں ٹنکو کی پسندیدہ تھیں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ باقی سبزیاں نکال کر ادھر ادھر پھینکی، گاجریں نکالیں اور مزے سے کھاتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ تایا بھالو جب نیند سے بیدار ہوا اور اپنی سبزیوں کا یہ حشر دیکھا تو بے حد پریشان ہوئے۔ انہیں سمجھ نہ آئے کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ درخت کے اوپر خالہ چڑیا بیٹھی سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے تایا بھالو کو بتایا کہ یہ کام ننھے ٹنکو کا ہے۔ یہ سن کر تایا بھالو آپے سے باہر ہو گئے اور بڑے غصے سے ٹنکو کے ابو کے پاس پہنچے اور ٹنکو کی شکایت کی۔ ابو کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے تایا بھالو سے معافی مانگی اور ضائع شدہ سبزیوں کی قیمت ادا کر کے جان چھڑائی۔ ٹنکو بڑا شریر خرگوش تھا اور وہ اسی طرح کبھی کسی کو اپنی شرارتوں سے تنگ کرتا رہتا۔ اس کے ابو نے اسے کئی بار کبھی پیار سے کبھی ڈانٹ کر سمجھایا مگر اس پر خاص اثر نہ ہوا۔ تایا بھالو کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر اس مرتبہ تو اس کی پٹائی بھی ہو گئی مگر نتیجہ صرف اتنا ہی نکلا کہ اس نے چند دن شرافت سے گزار دیے اور پھر انہی شرارتوں میں مگن ہو گیا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، پتہ چلایا کہ تایا بھالو کو اس کی حرکت کا علم کیسے ہوا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ خالہ چڑیا کا کام ہے تو اس نے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ اسے معلوم تھا کہ خالہ چڑیا صبح ہوتے ہی دانے ڈھونڈنے کی تلاش میں نکل جاتی ہے اور دوپہر سے پہلے واپس نہیں آتی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آج کل انہوں نے انڈے دے رکھے ہیں اور دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ان پر بیٹھ کر انہیں سیتی ہے۔ وہ موقع کی تاک میں رہا اور جوں ہی خالہ چڑیا اپنے گھونسلے سے اڑی، وہ درخت پر چڑھ کر ان کے انڈوں تک پہنچ گیا۔ ایک نوکیلے سرکنڈے کی مدد سے اس نے انڈوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے جن سے انڈوں کے کھول کمزور پڑ گئے۔ یہ کام کر کے وہ درخت سے اترا اور ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بے تابی کے ساتھ خالہ چڑیا کی واپسی کا منتظر تھا۔ دوپہر گزری، خالہ چڑیا واپس آئی، تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر انڈوں کو سینے کے لیے بیٹھ گئی۔ کمزور کھولوں پر جب ان کا بوجھ پڑا تو پھچاک سے پھوٹ گئے، ان کی سفیدی اور زردی بہہ گئی اور خالہ چڑیا کو اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ ٹنکو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ خالہ چڑیا کو اس کی موجودگی کا علم ہو گیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ ساری کارستانی اس کی ہے۔ ٹنکو کی اس حرکت کی اطلاع اس کے گھر پہنچی تو نہ صرف اس کی پٹائی ہوئی بلکہ اس کا گھر سے نکلنا اور کھیلنا بھی بند کر دیا گیا۔ چند دن اس طرح گزر گئے، پھر ٹنکو نے امی ابو کی منت سماجت کی اور وعدہ کیا کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا۔ بالآخر امی ابو کو اس پر ترس آ گیا اور انہوں نے اسے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اب کوئی شکایت آئی تو اس مرتبہ اس کا جیب خرچ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اجازت پر ٹنکو خوشی خوشی سے باہر نکلا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ گھومتے گھومتے وہ چچی بکری کے گھر کی طرف جا نکلا اور دیکھا کہ باہر دودھ سے بھری بالٹی پڑی ہے۔ چچی بکری جنگل کے جانوروں کو دودھ پہنچانے کا کام کرتی تھی۔ یہ بالٹی لے کر تھوڑی دیر بعد انہیں اپنے کام پر نکلنا تھا۔ دودھ سے لبالب بھری بالٹی دیکھی تو ٹنکو سارے وعدے بھول گیا۔ اس نے چند ہی دن پہلے ٹیلی ویژن پر کسی پروگرام میں سنا تھا کہ دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ جلدی دودھ کے چند گھونٹ بھر لیے جائیں، چچی بکری کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ سوچ کر وہ بالٹی کی طرف بڑھا۔ بالٹی ٹنکو کے قد سے اونچی تھی۔ اس نے کنارے پر ہاتھ ڈالے اور زور لگا کر
اوپر چڑھنے کی کوشش کی تاکہ دودھ تک پہنچ سکے۔ اس کا بوجھ پڑا تو بالٹی دھڑام سے الٹ گئی۔ ٹنکو بھی دودھ میں شرابور ہوا اور بالٹی کا سارا دودھ بھی ضائع ہو گیا۔ اس بار بھی ٹنکو کی پٹائی ہوئی، گھر سے نکلنا بند ہوا اور جیب خرچ ملنا بھی بند ہو گیا۔ اس بار اس کی منت سماجت بھی بیکار رہی۔ اس کی امی ابو جان چکے تھے کہ ٹنکو سیدھی طرح سے راہ پر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سننے سے انکار کر دیا۔ ٹنکو بہت پریشان ہوا۔ گھر میں سارا دن بیکار پڑے پڑے اس کا جی بہت گھبراتا۔ ٹی وی دیکھ دیکھ کر وہ بور ہو گیا تھا اور کہانیوں کی ساری کتابیں اس نے نہ جانے کتنی بار پڑھ ڈالی تھیں۔ وہ باہر نکلنا اور کھیلنا کودنا چاہتا تھا مگر امی ابو ٹس سے مس نہ ہو رہے تھے۔ ٹنکو کو علم نہ تھا کہ آج کل جنگل میں چند شکاری آئے ہوئے ہیں۔ جانوروں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ جال بچھا رکھے اور پھندے لگا رکھے تھے۔ جنگل کے سب جانوروں کو ان کی آمد کی اطلاع ہو چکی تھی۔ شکاریوں کے جنگل میں آنے کے بعد جانوروں نے ایک میٹنگ کی تھی۔ اس میٹنگ میں جنگل کے سب دانشمند باسی انکل الو نے تجویز پیش کی تھی کہ بچوں کو گھروں سے نکلنے نہ دیا جائے اور شکاریوں پر نگاہ رکھی جائے کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ سب جانوروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ اب انہوں نے بچوں کا گھر سے نکلنا بند کر رکھا تھا اور خود بھی اس طرف نہیں جاتے تھے جہاں شکاریوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ بدلو کتا اور شالو طوطا ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اب جانور چار چار کی ٹولیوں میں باہر نکلتے، نہایت احتیاط سے آتے جاتے اور شکاریوں کی نگاہ سے بچ بچا کر اپنا کام کر کے واپس لوٹ جاتے۔ ایک ہفتے تک یہی معمول چلتا رہا۔ شکاریوں کو جب اتنے دنوں میں ایک بھی جانور نہ ملا تو وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں سے کسی اور جنگل چلے جائیں گے۔ شالو طوطے نے ان کی باتیں سن لی اور خوشی خوشی سب کو بتانے کے لیے جنگل کی طرف اڑا۔ رستے میں سب سے پہلے گھر ٹنکو کا آتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ بات اس کی امی ابو کو بتائی۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے کو بتانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ جلدی میں وہ گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گئے اور ٹنکو کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہ چھلانگیں لگاتا ہوا باہر نکلا اور بغیر سوچے سمجھے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اتنے دنوں بعد ٹنکو کو گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی نگاہ گنوں کے ایک ڈھیر پر پڑی۔ یہ گنے انکل ہاتھی نے اپنے رات کے کھانے کے لیے جمع کیے تھے۔ ٹنکو کو گنے بہت پسند تھے۔ اس نے بھاگ کر ان میں سے ایک گنا اٹھانا چاہا ہی تھا کہ انکل ہاتھی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ انہوں نے گرج کر دور سے ہی اسے ڈانٹا تو ٹنکو ڈر گیا اور اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اسے علم نہ تھا کہ جس طرف وہ بھاگ رہا ہے اس طرف شکاریوں نے پھندے لگا رکھے ہیں۔ بدلو کتے نے اسے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تو روکنے کے لیے زور زور سے بھونکا۔ ٹنکو اور ڈر گیا۔ وہ سمجھا کہ بدلو بھی اس پر ناراض ہو گیا ہے۔ وہ اور زور سے بھاگنے لگا۔ اچانک کھٹاک کی زوردار آواز ابھری اور ٹنکو کو لگا جیسے ٹانگ میں چھوٹے چھوٹے خنجر اتر گئے ہوں۔ اس کی ٹانگ شکاریوں کے لگائے آہنی پھندے میں پھنس گئی تھی۔ درد کے مارے ٹنکو چیخ اٹھا۔ جنگل کے جانوروں کے ساتھ ساتھ اس کی چیخیں شکاریوں نے بھی سن لیں۔ بدلو سمجھ گیا کہ ابھی شکاری آئیں گے اور ٹنکو کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ وقت بہت کم تھا اور ٹنکو کو بچانا بہت ضروری تھا۔ دور سے شکاری چلے آ رہے تھے۔ بدلو نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے شکاریوں کے سروں کے اوپر بھروں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس نے فوراً پتھر اٹھایا اور کھینچ مارا۔ پتھر کھا کر بھیڑیں غصے کے عالم میں اڑیں۔ سب سے پہلے انہیں شکاری ہی نظر آئے۔ بس پھر کیا تھا، بھیڑیں شکاریوں کو جا چمٹیں اور ڈنک مار مار کر ان کا برا حال کر دیا۔ شکاری چیختے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ بدلو کو موقع مل گیا۔ اس نے ٹنکو کی ٹانگ شکنجے سے آزاد کرائی اور اسے گھر لے آیا۔ ٹنکو کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر بندر نے اس کی ٹانگ پر پلسٹر چڑھا دیا اور 1 مہینے تک بستر پر رہنے کی ہدایت کی۔ ٹنکو کو اس کی شرارتوں کی اور امی ابو کا کہنا نہ ماننے کی سزا مل چکی تھی۔ اس نے سچے دل سے امی ابو سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی شرارت نہیں کرے گا۔ دیکھا بچوں، کہا نہ ماننے اور دوسروں کی تکلیف پہنچانے والی شرارتیں کرنے والوں
کرنے پر ٹنکو کی کیسی شامت آئی۔ اب عہد کر لیجیے کہ آپ ٹنکو جیسی کوئی حرکت نہیں کریں گے تاکہ اس جیسی سزا آپ کو نہ ملے۔